الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفق من خير فإن الله به عليم وقال الله تبارك وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم كل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، سب سے پہلو اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جنہوں نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث عطا فرمائے اور ہمیں صحیح چیز کو سمجھنے کے لیے عقل و سلیم سے نوازا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے دماغ دیا، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پیر دیے اور بے شمار نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی۔ ان نعمتوں میں جو سب سے بہترین نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی وہ ہے اسلام جیسی دولت سے سرفراز عطا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کی پول نچاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر اور بالخصوص ہماری آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں جس ٹاپک پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مال کے بغیر صدقہ۔
مگر کیسے؟ مال نہیں، پیسہ نہیں ہے، لیکن صدقہ کا شوق رکھتے ہیں، کیسے صدقہ کریں؟ جو مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک طاقت ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ خود کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں لیکن خواہش رکھتے ہیں صدقہ کی، تو کیسے صدقہ کریں؟ کیا اس کا کوئی سلوشن ہے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ضرور ہے۔ انشاءاللہ اسی پر جو ہے آج کے خطبہ کا بیان ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا دھیان سے، توجہ سے بیان کو سننے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ مال کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مال کا ہونا ایک آزمائش بھی ہے، مال کا ہونا فتنہ بھی ہے۔ مال نعمت بھی ہے، مال فتنہ بھی ہے، مال آزمائش بھی ہے۔ اب جس کے پاس مال ہے وہ اس کا کیسا استعمال کرتا ہے، اس کو اسی کے حساب سے اجر دیا جائے گا۔ اب اگر کسی کے پاس مال ہے اور اس مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اپنے پیسے کو غریب و مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ اپنے پیسے سے مسجد بنواتا ہے، وہ اپنے پیسے سے مدرسے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا کرے گا۔ لیکن مال نہیں، لیکن صدقہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے بارے میں قرآن اور احادیث کے اندر بے شمار ایسے راستے ہیں کہ اگر انسان چاہے گا تو جو مال کا صدقہ کرتا ہے جو اس کو ثواب ملے گا، اور کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر انسان اس کو کرے گا تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلی چیز، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے لیے آنا ضروری ہے، مسجد کی طرف چل کے آنا۔ اب جب نماز پڑھیں گے تو مسجد کی طرف چل کے آئیں گے ہی، تو جب مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک نمازی کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ گھر سے چل کر کے مسجد کی طرف جو آتا ہے تو قدم قدم پر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، کہ مسجد کی طرف نماز کے لیے چل کے آنا صدقہ ہے۔ مسجد کی طرف نماز کے لیے گھر سے چل کر کے آنا یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، عام بات سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اگر نیت آپ کا درست ہے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ وہ کلوز کر دینا وہ تو آپ کو کیا ملے گا؟ صدقے کا ثواب ملے گا۔ جب آپ مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں تو اس کو آپ کو جو ہے صدقے کا ثواب ملے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ پیسہ نہیں ہے، صدقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن صدقے کا ثواب چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ کی جو ورد کرتے رہیے، زبان کو سبحان اللہ کے کلمات سے تر رکھیے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ مال نہیں تو کیا ہوا؟ صدقے کا ثواب تو مل رہا ہے نا۔ اب جو مال، جس کے پاس مال ہے وہ مال کے لیے، پیسے کے لیے تو مست ہے، اس کو تو تسبیح پڑھنے کی، تحمید پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، وہ تو مال کی حساب و کتاب میں، تجارت کی حساب و کتاب میں مشغول ہے۔ اب تو فری بیٹھے ہوئے ہیں، اب سبحان اللہ پڑھتے رہیے، صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں جس کو ہم منٹ میں، سیکنڈ میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اللہ
یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ. لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سب کیا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے؟ یہ صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو. چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں ہر انسان کر سکتا ہے، اور آپ کو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار سنیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. چھوٹے بچے بھی اگر 1 سے 2 بار سن لیتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں. لیکن کمی کس بات کی ہے؟ عمل کی کمی ہے، پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے زبان ہلانے کی. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب کلمات پڑھنے کی آپ کا انرجی لاس نہیں ہوگا، آپ کو طاقت نہیں لگے گا، آپ کو چل کر کے کہیں دوسری جگہ جانا نہیں پڑے گا، آپ کو دوسروں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہیے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. مال نہیں تو کیا ہوا، پڑھتے رہیے، آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے سلام کرنا، ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اکثر ہماری کمی یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سماج کے معاشرے کے اندر، جو بڑا ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں. عالم صاحب ہے، عالم صاحب کو سلام کریں گے، امیر صاحب ہے، امیر صاحب کو سلام کریں گے. لیکن وہیں پہ اگر ایک غریب ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، چل گئے انہوں، سلام نہیں کرتے. تو سلام ہر ایک سے کرنا ہے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، عالم صاحب ہو، امیر ہو، سیکرٹری ہو، سماج کے کوئی بھی مکھیہ لوگ ہو، اہم لوگ ہوں، اسے بھی کرنا ہے. اور ایک غریب، بے بس، لاچار، نارمل لوگوں کو بھی سلام کرتے رہنا ہے. سلام کے معاملے کمپرومائز نہیں، یعنی بڑوں کو کریں گے چھوٹے کو نہیں کریں گے، نہیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بڑوں کو سلام کرنا ہے چھوٹوں کو نہیں کرنا ہے تو پھر یہ آپ کی نیت کے اندر خلل ہے. اپنی نیت کی اصلاح کرنا ہے، اپنے ایمان کا اصلاح کرنا ہے، کیونکہ سلام ہر ایک کے لیے ہے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، چاہے ایک عالم ہو، چاہے ایک بچہ ہو، چاہے ایک امیر ہو، بیٹھا ہوا ہے، آپ جاتے ہیں تو جیسے آپ عالم کو سلام کرتے ہیں، امیر کو سلام کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اگر وہاں پر ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ کو سلام کرنا ہوگا. صرف بڑے لوگوں کو سلام کرنا، چھوٹے لوگوں کو چھوڑ دینا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کی نیت نیکی کا ہے تو ہر ایک کو سلام کرنا ہے. جو سلام کا سسٹم، طریقہ، اس سے پہلے ایک جمعہ میں نے بتایا تھا کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑا کو سلام کرے گا، چلنے والا کھڑا رہنے والوں کو سلام کرے گا، اور اگر کوئی پیدل چلتا ہے اور کوئی سائیکل سے چلتا ہے تو جو سائیکل سے چلنے والا ہے پیدل چلنے والوں کو سلام کرے گا. بائک سے چلنے والا ہے، ایک سائیکل سے چلنے والا ہے تو بائک سے جانے والا سائیکل والوں کو سلام کرے گا. ایک طریقہ بتایا تھا میں نے، تو یہ طریقہ ہے. تو اسی حساب سے کہ ہر ایک کو سلام کرنا ہے، اگر آپ کی نیت درست ہو تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جس کسی سے بھی ملاقات ہو سلام کریں گے، جس کسی سے بھی. بڑا چھوٹا کی تمیز یہاں پر نہیں ہے کہ بڑا کو سلام کریں گے چھوٹا کو نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ جس کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سلام کریں گے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے جو 7ویں چیز ہے، اچھی بات کہنا. اچھی بات کہنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، لوگوں کو بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل طیبۃ، ہر اچھی بات، یتکلم بها الرجل، جو اپنے بھائی سے کہی جائے، ہر اچھی بات جو اپنے بھائی سے کہی جائے صدقہ، صدقے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ہر قدم قدم پر جو ہے ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا، قدم قدم پر. ضرورت ہمیں عمل کرنے کی، ضرورت ہمیں اس کو اپنے زندگی میں لانے کی.
اس کو اپنی زندگی میں مشق کرنے کی ضرورت ہے، جب جا کر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے نیکی کرنا، اب وہ نیکی کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے چھوٹا نیکی ہو چاہے بڑا نیکی ہو، نیکی کوئی بھی نیکی ہو، ہر نیکی کے کام کرنا صدقہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی کرنا، ہر اچھا کام کرنا یہ صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہو، اچھا کام ہو، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے برائی سے رک جانا، گناہ کے کام کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، کہ برے کام سے رکنا، برے کام سے رک گیا فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہر برا کام، ہر گناہ کا کام، ہر بے حیائی کا کام سے آپ اگر رک جاتے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا، لیکن اگر رک جاتے ہیں بھائی یہ گناہ کا کام ہے چلو نہیں کریں گے، لو چھوڑ دیے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نیکی کا حکم دینا، اب چلتے ہیں پھرتے ہیں راستے میں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک بھائی گناہ کا کام کرتا ہے یا لڑتا ہے یا جھگڑتا ہے یا کسی کو گالی گلوز کرتا ہے، بھائی گالی دیے جانی، گالی دیو نکو، اسی طریقے سے بھائی جھگڑا کرے جانی، یہ مسلمان کا کام نہیں، وہ اس کو آپ نے روک دیا، یعنی آپ نے کیا کیا؟ نیکی کا حکم دیا، بھلائی کا حکم دیا، تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، کہ ہر بھلائی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے برائی سے منع کرنا، ایک تو بھلائی کا حکم دینا صدقے کا ثواب ملے گا، اور برائی سے منع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَهِيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، کہ برائی سے رک جانا، برائی سے روک دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو دن میں کئی ایک جو ہے صدقے کا کام کر سکتے ہیں، اور مالداروں سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی ملے گی۔ اگر ایک انسان چاہے عمل کرنا، اور دن اور رات میں راستے میں چلتے پھرتے اگر وہ عمل کرنا چاہے اور اگر عمل کرے تو ایک مالدار سے بھی زیادہ آپ کو نیکی ملے گی، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سستی برت دیتے ہیں، اور سستی اور کاہلی کی بنا پر یہ کام کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سب سے بہترین پوائنٹ، بہترین چیز، ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بہت مشکل کی بات ہے۔ ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھائی ذرا پریشان حال ہے، ان کے چہرے پر اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ گئے سلام کرے، مسکرا کر ملے، اور آپ کی مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ اپنے اندر جو غم تھا وہ بھول گیا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا، چہرے کے اندر مسکان ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے بھائی سے ملتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر کے وہ مسکرا جاتے ہیں اور وہ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا یہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے کریں گے انشاءاللہ، ہر شخص جو ہے جب بھی کسی سے ملے چہرے کے اندر مسکان ہونی چاہیے۔ آج ہم زیادہ تر ملتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے لڑنے کے کگار میں ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ چہرے پر مسکان ہونی چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے راستے میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز
पत्थर वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, इसी तरीके से कांटा वगैरह है, अगर आप देख दें और उसको हटा दीजिए, आपको सदके का सवाब मिलेगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अमातुल अज़ा अन तरीक़ी सदका, के रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाना, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाना, ये क्या है? सदका का आपको सवाब मिलेगा, सदका है ये। और हर शख्स ये कर सकता है कि रास्ते में चलते हैं, कहीं लकड़ी पड़ा हुआ रहता है और कभी पत्थर वगैरह रहता है, उसको हटा दीजिए, इंशाल्लाह आपको सदके का सवाब मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी भोले को, यानी भूले हुए इंसान, अब कहीं जा रहा था, रास्ता भटक गया, वो अब कहां जाना कि मालूम होता नहीं, आपने उसको रास्ता बताया, बहुत बड़ा काम किया नहीं, आपने उसको सिर्फ रास्ता बताया कि भाई आप इधर से जा रहे, ये रास्ता नहीं सही नहीं है, ये रास्ता सीधा रास्ता, ये सही रास्ता, इधर से चल देंगे, सदके का सवाब मिलेगा। और आज हम क्या करते हैं, जो बड़ा बड़ा सिटी वगैरह है, दिल्ली वगैरह में या मुंबई वगैरह में, वो लूटने के लिए बैठे रहते हैं रास्ते वगैरह में। अब अगर उसको रास्ता पूछेंगे तो उसका जहां पर गैंग बैठा हुआ है उधर का रास्ता आपको बताएगा, और आपको रास्ता बताया, आप उधर से चले और आपको पीछे पीछे वो चला, और जा करके आपके पास जो भी सामान है, पैसा है या मोबाइल वगैरह है, जो भी सामान है, वो लूट करके आपको छोड़ दिया। तो ये बहुत सारे लोगों का ये तरीका रहता है, यूपी वगैरह में बहुत सारे ऐसी जगहों पर ऐसे लोग रहते हैं। तो बहरहाल एक इंसान जिसका अंदर इंसानियत है और उसकी नीयत दुरुस्त है, कोई इंसान है जो रास्ता भटक गया, अगर आपने उसको रास्ता बताया, सही रास्ते की तरफ रहनुमाई की, तो आपको सदके का सवाब मिलेगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इरशादुका रजुलु फिल अर्दि दलाला लका सदका, के रास्ता भटके हुए इंसान को अगर आपने रास्ता बताया, सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की, सदके का सवाब आपको मिलेगा। इसी तरीके से नाबीना है, आंख नहीं है, कहीं जा रहा था वो, लेकिन बेचारा भटक गया या गिर गया, आपने उसको उठाया, उठा करके उसके मकाम तक उसको पहुंचा दिया, उसके मकाम तक उसको पहुंचा दिया, आपको सदके का सवाब मिलेगा। और आज हर इंसान ये करता है, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो ये काम करता है, लेकिन अगर नीयत दुरुस्त हो, इरादा अगर अच्छा हो, तो फिर आपको सदके का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दुनियावी फायदे के लिए हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वीडियोस वगैरह में देखते रहते हैं कि वो नाबीना को ले जाते हैं, उसका पैसा लूट लेते हैं, वो बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो ऐसा ये फिर इंसानियत नहीं है। आपने उसको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई की और उसको मकाम तक पहुंचा दिया, आपको सदके का सवाब मिलेगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वा बासरुका लिरजुलिन रादील बसर लका सदका, के एक नाबीना इंसान जो रास्ता भटक जाता है, उसको उसके मकाम तक पहुंचा देना या उसकी रहनुमाई करना, ये आपको सदके का सवाब अता करेगा। मोहतरम बुजुर्गों, तो आपके सामने 15 पॉइंट रखा, 15 पॉइंट जो सदके का सवाब अता करेगा। इसी तरीके से जो सदके का जुनून और जज्बा किस हिसाब से हो, तो आपको बहुत ज्यादा नेकियां मिलेंगी। तो ये इन तमाम चीजों के अंदर नीयत का दखल बहुत ज्यादा है, नीयत का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में बैठे हुए थे और सहाबा इकराम बहुत सारे थे, तो लोग सदके का माल ला करके रखते थे, सोना चांदी और गल्ला वगैरह बहुत सारे ढेर लगा दिए, जो अमीर लोग हैं ला करके रखे। उन्हीं में से एक सहाबी था जो गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सदका दूं या अल्लाह के रास्ते में सदका करूं, और वो सारा अंबार लगा हुआ है, गल्ले का, सोने और चांदी का बहुत सारा अंबार लगा हुआ है, जो मालदार लोगों ने सदका करके वहां पर रखा है। लेकिन एक गरीब अंसारी सहाबी जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, बेचारा मायूस हो गया कि शायद कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी सदका करता। वो आदमी वहां से उठ करके चले गए, कुल्हाड़ी लिया, जंगल में गया और जंगल जाकर के झाड़ वगैरह लकड़ी वगैरह काटे और काट करके कंधे में उठा करके बाजार में जाकर के फरोख्त किया। तो बाजार में जब बेचा उसको तो 2 मुट्ठी खजूर मिली,
खजूर, वो जो बाजार से लकड़ी वगैरह काट करके जंगल में लकड़ी वगैरह काट करके बाजार में बेचा तो 2 मुट्ठी उसको खजूर मिली। अब वो खजूर, 1 मुट्ठी खजूर अपने फैमिली के लिए रख दिया, घर वालों के लिए, बच्चों वगैरह के लिए, और 1 मुट्ठी खजूर अल्लाह के रास्ते में ला करके सदका किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे तो मुस्कुराए और कहा कि यही बेहतर सदका है। तो एक नियत, अगर नियत आपका दुरुस्त हो और सही नियत के साथ कोई भी काम करे जो शरीयत कुरान और अहादीस से जो मिलता जुलता हो, गलत काम नहीं, दुनियावी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए, चाहे आप छोटा से छोटा अमाल क्यों ना करें, अगर आपकी नियत के अंदर इस्लाह है, अगर आपका नियत दुरुस्त है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको सदके का सवाब अता करेगा अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि जो छोटे छोटे काम हैं, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल करके आना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, एक दूसरे को सलाम करना, अच्छी बात कहना, नेक काम करना, बुराई से रुक जाना, बुराई से रोकना, बुराई से मना करना, भलाई का हुक्म देना, इसी तरीके से एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलना, इसी तरीके से तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा देना और किसी भोले को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, नाबीना को उसके मकाम तक पहुंचा देना, ये तमाम के तमाम क्या है, सदके का सवाब मिलेगा। छोटी छोटी चीज है और एक आम इंसान भी इसको कर सकता है, आम इंसान भी इन कामों को कर सकता है। इसलिए जरूर भी जरूर इन आमाल को अपनाएं और दिन और रात में जहां तक हो सके सदका व खैरात करते रहिए इन आमाल के जरिए से। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इन आमाल के जरिए से, इन कामों के जरिए से आप अल्लाह को खुश कर सकते हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर सकते हैं। इसलिए हर एक से गुजारिश करूंगा कि छोटे छोटे काम करते रहें। और दूसरी चीज यह है कि एक इंसानियत का तकाजा यही है, एक इंसान के लिए, एक इंसान का तकाजा यही है कि अगर कोई गलती कर रहा है उसकी इस्लाह करना, अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है उसको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, अगर कोई रास्ता भटका हुआ है तो उसको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, ये इंसानियत है, इसे इंसानियत कहते हैं। अगर आप ये काम करते हैं, अगर आपकी नियत दुरुस्त हो तो इंशाअल्लाह आपको सदके का भी सवाब अता करेगा अल्लाह तबारक व तआला। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हयात रखा तो इंशाअल्लाह उसको भी बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन छोटे छोटे अमाल को अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सदका व खैरात ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तहमीद, तहलील, तकबीर, इन कलिमात को ज्यादा से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अगर हम में से कोई बीमार है उनकी बीमारी में शिफा कामिला व आजिला अता फरमा। या अल्लाह अगर हम में से कोई मकरूज है, या अल्लाह उनको कर्ज के अदा करने की कोई सबील अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को शिर्क, बिदअत, खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपने औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन बर्रऊफ।